السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے جڑی 3 خبریں شیئر کرتا چلوں کہ ایک تو مسلم لیگ نون کے نئے ترانے کے سے متعلق ہے کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر نون لیگ نے آج جو دن گزر گیا نیا ترانے کا اجرا کرنا تھا، اور دوسری خبر جڑی ہے سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور آج پہلی سماعت ہوئی ہے، کل پھر سماعت ہونی ہے۔ اب میاں نواز شریف کی وطن واپسی میں باقی رہ گئے ہیں 2 دن، 19 آج جو شروع ہو رہا ہے دن 19 اور 20، 21 کو میاں صاحب نے آنا ہے، اور امکان یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میاں صاحب 20 کو آ جائیں اسلام آباد، اور 21 کو کیونکہ جلسہ رکھا گیا ہے لاہور میں، تو میاں نواز شریف 20 کو اسلام آباد لینڈ کر سکتے ہیں، اور پھر 21 کو مینار پاکستان جا سکتے ہیں۔ اس سے متعلق کہ آج سماعت میں کیا کچھ ہوا، اور نیب نے ایک سمجھیں عندیہ دے دیا ہے۔ نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عندیہ دے دیا ہے کہ نیب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میاں نواز شریف آنا چاہ رہے ہیں تو آ جائیں۔ مفرور جو اشتہاری ملزمان ہوتے ہیں وہ پہلے بھی ان کو عدالتیں حفاظتی ضمانت دیتی رہی ہیں، ریلیف دیتی رہی ہیں، اتنا تو گنجائش عدالتیں نکالتی رہی ہیں۔ پہلے ریفرنسز دیے، حوالے دیے، نون لیگ کے وکلاء نے 2 وکیل آج پیش ہوئے، اس کے بعد عدالت نے نوٹسز جاری کر دیے، اور نیب کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ کل یعنی آج جو دن ہو رہا ہے 19 کو یہ سماعت ہوگی پھر، اور قوی امکان یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ نیب نے ریلیکسیشن دی ہے، نیب کو اگر اعتراض نہیں ہے میاں صاحب کے وطن واپسی پہ اور حفاظتی ضمانت پہ، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر تو ظاہر ہے جب عدالت تو چلے گی نیب کے اور میاں نواز شریف کے وکلاء کے دلائل پر، کہ اگر نیب کیس مضبوط کر کے پیش کرے گا، کیس لڑنا چاہے گا، تو پنگا لے گا نیب، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو معاملہ چلے گا، آگے لمبا چلے گا۔ لیکن اگر نیب ہی وڈرا کر دیتا ہے، نیب ہی ریلیکسیشن دے دیتا ہے، نیب ہی عندیہ دے دیتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر تو میاں نواز شریف کے حق میں یعنی ان کو جو حفاظتی ضمانت ہے وہ تو پکی سمجھے صبح مل جائے گی، امکان قوی یہ سمجھا جا رہا ہے۔ تیسری خبر نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے ایک میاں صاحب کے استقبال کی جو تیاری، جس طرح کچھ سیریس بھی ہیں، کچھ نان سیریس انداز میں بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تو آ رہے ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں، لیکن وہ مومنٹم جو ہے، وہ ایک ماحول جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنا پائی نون لیگ پنجاب میں استقبال کے لیے، میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے کوئی 20-30 لاکھ لوگ جمع کریں۔ چلو 2-3 لاکھ کر دیں، 20-30 لاکھ تو نہیں کریں گے، لیکن 2-3 لاکھ ہی کر دیں یار، لاکھ لوگ بھی اکٹھے کریں نا تو یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لاکھ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ تو نون لیگ وہ مومنٹم رانا ثناءاللہ نے، مریم نواز نے، حمزہ شہباز نے، نون لیگ کے رہنماؤں نے پنجاب کے مختلف اضلاع کے دورے تو کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، کارنر میٹنگز کی ہیں، ایون ملتان تک گئے ہیں، لیکن کہیں کہیں ایسے بلنڈر مار رہے ہیں، چولیاں ماری ہیں نون لیگ نے، جس میں سے ان کی نان سیریسنیس نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج ایک ویڈیو کلپ ایک وائرل ہوئی ہے، میرے پاس خبر آئی ہے، تو میں نے خبر جو پڑھی تو میں چونک گیا۔ پھر میرے پاس ایک اور ویڈیو آ گئی، اس کے مقابلے میں جو نون لیگ کے رہنما نے آفر کی ہے، پیشکش کی ہے لوگوں کو، پبلک کو، ووٹرز کو، کہ میاں نواز شریف کا استقبال کرنے آئیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اور ایسے نعوذ باللہ باتیں کی ہیں نون لیگ کے رہنماؤں نے کہ بندہ قانون کو ہاتھ لگائے، توبہ ہی کر لے بندہ۔ تو اس کے مقابلے میں کسی مولوی صاحب نے پھر ویڈیو بھیجی ہے، اس نے پھر اس کو جواب دیا ہے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ اس کا بعد میں ویڈیو کا بتاتا ہوں کہ کیا پیشکش کی ہے، پہلے یہ بتاؤں پیشکش
کہ نون لیگ کے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وزیر داخلہ رہے ہیں، نون لیگ کے صدر ہیں، پنجاب کے صوبائی صدر ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک جلسے میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی ہم نے ایک ڈیڈکٹر ایک بنوایا ہے، اور ہم نے ایک سافٹ ویئر بنوایا ہے یا اپلیکیشن بنوائی ہے گوگل پلے اسٹور ٹائپ، اس میں ڈیڈکٹ کرے گی، اس میں ڈیڈکٹر لگوایا ہے، اور کارکنان کا ڈیٹا، اس طرح کی کوئی بات کی کہ کارکنان کا ڈیٹا اس میں ہم نے فیڈ کیا ہوا ہے، اور جو کارکنان 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے نہیں نکلیں گے گھروں سے، ان کا اس ایپ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا، وہ پکڑے جائیں گے، اس ایپ کے تھرو وہ پکڑے جائیں گے کہ یہ ایپ بتائے گی کہ فلاں فلاں کارکنان اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور فلاں فلاں کارکنان نہیں آئے، فلاں فلاں کارکنان آئے ہیں۔ یہ ایک ایپ، اب یہ میاں رانا ثناء اللہ سیریس کہہ رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، شغل میلہ لگا رہے تھے کارکنان کے ساتھ، لیکن رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے وہ ویڈیو، کہ ہم نے ایک ڈیڈکٹر ٹائپ ایپ بنائی ہے، وہ بتائے گی کہ کون کون سے کارکنان استقبال کے لیے نکلے ہیں، کون کون سے نہیں نکلے، اور وہ پکڑے جائیں گے۔ یعنی کارکنان کو یہ تھریٹ ایک قسم کا کیا، سچ کا سچ، مذاق کی مذاق بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ ان کو کیا ہے، دوسرا ایک ایم این اے صاحب، سابق ایم این اے، وہ اسی جلسے میں یا دوسرے جلسے میں کارکنان کو موٹر سائیکل دینے کی آفر کر رہے ہیں، پیشکش کر رہے ہیں کہ بھائی میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو بندہ زیادہ بندے لے آئے گا، کوئی بھی بندہ زیادہ قافلہ بڑا لے آئے گا تو اس کو 125 موٹر سائیکل دیں گے، ہونڈا 125 موٹر سائیکل اس کو ہم انعام میں دیں گے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میری ہی ٹیم جیتے گی، یہ بھی اس میں یہ کہہ رہا ہے، یہ ویڈیو میں نے سنی ہے خود، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ہی ٹیم جی، چلو موٹر سائیکل تو انعام میں، کوئی بریانی کا آسرا دے رہا ہے کہ جی بریانی بھی ملے گی، کوئی موٹر سائیکل کی امید لالچ دلا رہا ہے، کوئی ڈرا رہا ہے کہ بھائی ڈیڈکٹر لگایا ہے ہم نے، ہاں ایپ بنوائی ہے وہ ہمیں بتائے گی، سافٹ ویئر ایک بنوایا ہے ہم نے، وہ بتائے گا کہ کارکنان نکلے ہیں، کون کون سے نکلے ہیں، کون کون سے نہیں نکلے۔ نعوذ باللہ ایک اور ویڈیو، ایک اور ایم این اے ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہیں، اور وہ یہ صاحب ہیں اسد الرحمان صاحب، یہ سابق ایم این اے رہے ہیں، وہ کارکنان کو یہ کہتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے 21 اکتوبر کو جو کارکنان نکلیں گے، میں ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں یا سرٹیفکیٹ دوں گا کہ وہ سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے، چلو جنت میں تو ہم بھی دعا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ مطلب سرٹیفکیٹ بانٹنے پہ تو نعوذ باللہ کہنا چاہیے بھائی تو کون ہوتا ہے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، لیکن جنت میں جانے پہ تو نعوذ باللہ نہیں کرنا چاہیے، جنت میں جانے پہ تو خوش ہونا چاہیے، چلو اچھی بات ہے، ہم بھی چاہیں گے، دعا کریں گے، یہ تو کہہ سکتا تھا کہ میں دعا کروں گا ان کے لیے کہ یہ سارے جنت میں جائیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو ادھر لوگ آئے ہوئے ہیں جلسے میں، جو ابھی جلسے میں آج آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی میں سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف کی موجودگی میں بھی میں نے بات کی تھی کہ جنت میں جائیں گے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ۔ بھئی آپ کیسے سرٹیفکیٹ بانٹ سکتے ہیں؟ میاں نواز شریف کا استقبال کرنے والے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی اسد الرحمان صاحب؟ اچھا، اسد الرحمان صاحب کو ایک مولوی صاحب نے جواب دے دیا ہے، ویڈیو میرے پاس آئی ہوئی ہے وہ مولوی صاحب کی بھی، اس میں وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی خدا کا خوف کر، کیا باتیں کر رہا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی لوگ آئیں گے استقبال کے لیے، یہ مینار پاکستان، یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ وہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے کیسے آپ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں؟ مولوی صاحب کو بھی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنا چاہیے، اس کو نصیحت تو کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اسد الرحمان کو کہ بھائی آپ یہ کیا کس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔
گناہگار انسان ہے آپ خود بھی، آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے کدھر جائیں گے، لیکن آپ دوسروں کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ اور میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے کہ میاں نواز شریف کا استقبال کریں گے، کبھی امیر المومنین، کبھی پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی نون لیگ کمپین کر رہی ہے، اس میں سے اندازہ ہو جاتا ہے ان کی سیریسنیس کا۔ اب میں آتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے، یہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، میاں نواز شریف کے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، اور درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل تک جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی العزیزیہ اسٹیل ملز اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت نواز شریف کے وکلاء اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل امجد پرویز نے موقف اپنایا کہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں۔ مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے امجد پرویز نے کہا کہ ماضی میں بھی اشتہاری ملزمان کو سرنڈر کرنے کے لیے عدالت موقع فراہم کرتی رہی ہے۔ حال ہی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی حفاظتی ضمانت دی گئی۔ نواز شریف نے کبھی اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ عدالت کے استفسار پر اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو اسلام آباد آ رہے ہیں۔ دوران سماعت نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی میں نے ان کے دلائل سنے ہیں، اگر کوئی ملزم سرنڈر کرنے آنا چاہتا ہے تو آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ نیب پراسیکیوٹر نے کہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پراسیکیوٹر سے مخاطب ہو کر ریمارکس دیے کہ آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں، کل کو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کل عدم قرار دے دیں، پھر آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ آج ہی اپیل پر بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ جب اپیل فکس ہوگی تو اس وقت ہدایت لے کر دلائل دیں گے۔ عدالت نے نواز شریف کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک، یعنی یہ جو دن آنے والا ہے 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اور اس میں جو سماعت ہوئی ہے اور نیب کا جو رویہ اس کیس کے ساتھ جو ڈیلنگ، اور جس طرح نیب نے اشارہ دیا ہے پراسیکیوٹر نے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کوئی اشتہاری یا ملزم کوئی سرنڈر کرنا چاہتا ہے، وہ آنا چاہتا ہے، سرنڈر کر رہا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کے بعد قوی امکان یہ سمجھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو صبح حفاظتی ضمانت مل جائے گی۔ حفاظتی ضمانت ملے گی، یہ راہداری ضمانت ہوگی نا، تو میاں نواز شریف ادھر سے یہاں سے اسلام آباد سے لینڈ کریں گے اسلام آباد سے جائیں گے لاہور، اور لاہور میں پھر مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے استقبال کی تیاریوں کے لیے ماحول ابھی تک نہیں بنایا، اور وہ جس طرح مومنٹم ایک بنا ہوا ہونا چاہیے، جو توقعات کی جا رہی تھی یا جتنی بیان بازی جس طرح کی جا رہی تھی، باتیں کی جا رہی تھی، اس طرح کا ابھی تک ماحول بنا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔